ین شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع ویران محل کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے، لیکن احمد نے ان قصے کہانیوں پر کبھی یقین نہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی اس ویران محل کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سواری نے شکست دی تو ہمایوں جان بچانے کے لیے بیوی بچوں سمیت میدان جنگ سے بھاگا اور اس نے علاقے میں آ کر پناہ لی تو اپنے رہائش کے لیے یہ محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے محل بنانے اور اس کی آمائش پر ہمایوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن وہ اس محل میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہرا اور جب شیر شاہ سوری کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ہمایوں محل چھوڑ کر واپس دہلی چلا گیا تھا۔ اس وقت سے یہ محل خالی اور ویران پڑا تھا۔ اگرچہ ہمایوں کے جانے کے بعد چوروں ڈاکوؤں نے محل کی ہر چیز لوٹ لی تھی، لیکن اب بھی محل کے خفیہ تہہ خانوں میں کروڑوں کا خزانہ موجود تھا۔ اس خزانے کے مختلف اوقات میں لالچی افراد نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اس کوشش میں کئی افراد مارے گئے اور کچھ ایسے غائب ہوئے کہ دنیا کو ان کے انجام کا پتہ بھی نہ چلا۔ ان واقعات کے بعد لوگوں نے خزانہ حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیا اور مشہور ہو گیا کہ محل میں بدروحیں رہتی ہیں جو محل میں داخل ہونے والوں کا خون چوس کر ان کی لاشیں غائب کر دیتی ہیں یا محل سے باہر جنگل میں پھینک دیتی ہیں، جہاں لاشوں کو جنگلی چوہے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ احمد کے دوست اکثر اوقات میں اس محل کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ محل میں چڑیلیں، بدروحیں اور بھوت رہتے ہیں، لیکن احمد نہ مانتا۔ وہ ہنس کر کہتا، ارے یہ سب گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں بھوتوں چڑیلوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوتا تو اب تک شہر کو کھا پی کر ہضم کر چکے ہوتے۔ لوگ خواہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں ان چیزوں سے خوف کھاؤں۔ ارے تم اتنے بہادر بھی تو ہو، تو محل میں گھس کر دکھاؤ، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ دوسرے دوست نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، میں اسی وقت محل میں جانے کو تیار ہوں۔ رہنے دو یار، یہ تو تمہیں مروانا چاہتے ہیں، احمد کے کزن شہری نے احمد سے کہا، لیکن میں ان کا چیلنج قبول کر چکا ہوں شہری، احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب میں ضرور جاؤں گا، تم اکیلے جاؤ، اگر تم زندہ واپس آ گئے تو ہم تمہیں بہادر مان لیں گے۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ شہری نے بڑا سا منہ بنا کر کہا، ہاں ہم تو ہیں ہی بزدل اور ڈرپوک، بہادر تو احمد اور تم ہو۔ ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی جاؤں گا، لیکن میں تمہیں وہاں اکیلا جانے نہیں دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، شہری نے جلدی سے کہا۔ چھوڑو یارو، ہم تو یوں مذاق ہی کر رہے تھے، اب مذاق ہو یا کچھ اور، میں ہر قیمت پر محل میں جاؤں گا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے احمد؟ ایک دوست نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل آخری، پتھر کی لکیر کی طرح۔ سمجھ گیا، تم اس بہانے محل میں موجود خزانہ تلاش کرنا چاہتے ہو۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں، احمد نے مسکرا کر کہا، میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ اس گفتگو کے بعد تمام دوست اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے روز احمد اپنے کزن شہریار سے ملا اور اسے بتایا کہ وہ ویران محل دیکھنے جا رہا ہے۔ احمد کی طرح شہریار نے بھی پہلے کی طرح کبھی اس محل کو نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ بھی احمد کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ احمد، ہمیں اپنے پاس کوئی چاقو چھری رکھنی چاہیے، کیا پتا ہمیں وہاں سے بدروحوں کا مقابلہ کرنا پڑ جائے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو شہرو، اول تو محل میں بدروحیں سرے سے ہیں ہی نہیں، اور اگر ہوں تو ان کا مقابلہ چاقو چھری سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روح کا جسم نہیں ہوتا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے، میں چاقو لاتا ہوں، سنا ہے تیز لوہا سے جن بھوت ڈرتے ہیں، شہری نے کہا اور گھر جا کر اپنے باپ کا لمبے پھل والا چاقو لے آیا۔ پھر وہ دونوں ویران محل کی طرف چلے گئے۔ شہر سے باہر آ کر وہ اس کچے راستے پر چلنے لگے جو کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا محل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ہرے بھرے کھیتوں سے گزر کر اس کی قدرتی جنگل میں داخل ہوئے جس کے وسط میں محل تھا، لیکن گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دن کا وقت تھا اور جنگل میں مکمل اجالا تھا۔ محل تک جانے والے راستے پر لمبی لمبی خرد و گھاس اگی ہوئی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کافی عرصے سے اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ راستے میں انہیں کئی مرتبہ بڑے بڑے چوہے اور خرگوش دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر شہریار کو خوشی ہوئی، کاش مجھے پتا ہوتا یہاں خرگوش بھی ہیں تو میں انہیں پکڑنے کے لیے پنجرا ساتھ لاتا۔ اچھا ہوا کہ تمہیں معلوم نہ تھا، ورنہ تم سارا دن خرگوش پکڑتے ہوئے اور مجھے تنہا محل کی طرف جانا پڑتا۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے بے خبر رہتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں واقع ایک قدیم محل کے سامنے جا پہنچے۔ گردش زمانہ سے محل کے در و دیوار سیاہ پڑے تھے، کہیں کہیں سے دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ محل کا بڑا سا دروازہ کھلا تھا اور محل کے اندر سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل کو دیکھ کر شہری پر عجیب سی ہیبت طاری ہوئی۔ شکر ہے دروازہ بند نہیں، ورنہ اتنا بڑا اور بھاری دروازہ کھولنے میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی۔
پھر وہ شہری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے سے گزر کر محل کے صحن میں آ گئے۔ بس یوں اور اس صحن میں بھی خرد و گھاس اگی ہوئی تھی۔ سامنے محل کا طویل برآمدہ تھا جس میں کئی راہداریاں تھیں۔ راہداریوں میں نیم تاریکی تھی کیونکہ باہر کی روشنی ان میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ دونوں صحن سے گزر کر برآمدے میں پہنچے تو شہری کے ذہن پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگے مت جاؤ احمد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے وقوف مت بنو شہری، یہاں ایسی کون سی چیز ہے جس سے تم ڈر رہے ہو؟ وہ دونوں راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ اس میں کئی کمرے تھے جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ان میں مکمل اندھیرا تھا۔ احمد سوچ رہا تھا کاش وہ اپنے ساتھ ٹارچ لے آتا۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئے اور کافی دیر تک راہداریوں اور غلام گردشوں میں گھومتے رہے۔ شہری کے خوف میں دل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار احمد سے واپس چلنے کو کہتا لیکن احمد پورا محل دیکھنا چاہتا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس وہ آخری راہداری دیکھ کر واپس چلتے ہیں۔ وہ آخری راہداری میں داخل ہوئے۔ اس میں روشنی بہت کم تھی اور کمروں میں گھپ اندھیرا پھیلا تھا۔ جو ہی وہ راہداری کے دوسرے کمرے کے قریب پہنچے، محل سے چیخو پکار کی خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس چیخو پکار کو سنتے ہی احمد اور شہری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور شہری تو خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ شہری نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں احمد سے کہا۔ احمد کچھ کہنا چاہتا کہ چیخو پکار بند ہوئی اور محل میں سناٹا ہو گیا، مگر ایک لمحے بعد رونے دھونے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور آوازیں اگلے کمرے سے آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ احمد اور شہری نے اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس میں روشنی ہو گئی۔ یہاں سے بھاگ چلو، یہاں بدروہیں ہیں، شہری نے ہکلاتے ہوئے احمد کے کان میں آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اچانک راہداری میں ایک سخت مردانہ آواز گونجی۔ بادشاہ سلامت کی بیٹی مر گئی ہے، تم دربار جا کر بادشاہ سلامت کو اطلاع دو۔ یہ سن کر خوف کی شدت سے شہری کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ احمد بھی خوفزدہ تھا مگر حیران تھا کہ بولنے والے مرد اور عورت نظر کیوں نہیں آ رہے۔ بادشاہ سلامت تو شکار پر گئے ہیں، مرد کی آواز سنی دی۔ میں ملکہ عالیہ کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں۔ روشن کمرے سے عورتوں کے رونے اور بین کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ شہری اور احمد کے دل سے خوف دھک دھک کر رہے تھے۔ ہمت کرو شہری، آؤ کمرے میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ شہری پر دہشت طاری تھی اور وہ گھسیٹنے والے انداز میں قدم بڑھا رہا تھا، مگر اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی رونے دھونے کی آوازیں ایک دم بند ہو گئیں۔ احمد نے کمرے میں جھانکا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک عورت کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ عورت فرش پر دراز تھی۔ اس کا جسم کفن میں لپٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ لاش! شہری خوف کی شدت سے ہکلایا۔ ڈرو مت، آؤ، احمد نے آہستہ سے کہا اور شہری کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ عورت کی لاش کمرے کے وسط میں رکھی تھی۔ احمد ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور اس لاش کے قریب پہنچا۔ شہری نے مضبوطی سے احمد کا بازو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جو ہی وہ لاش کے قریب پہنچے، دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی۔ احمد نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور بوکھلا گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شہری نے دروازہ بند دیکھ کر دہشت سے بلبلانے لگا۔ خوف کی شدت سے اس کی زبان تالو سے چپکنے لگی تھی۔ اس نے ذرا گردن گھما کر فرش پر موجود لاش کی طرف دیکھا اور ایک دم لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ لاش کی آنکھیں جو پہلے بند تھیں اب کھلی ہوئی تھیں اور لاش چھت کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی پلکیں ساکت تھیں۔ زندہ ہے احمد، شہری نے چیخ کر احمد سے کہا۔ احمد نے تیزی سے مڑ کر لاش کی طرف دیکھا اور خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاش آنکھیں کھولے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ شہری پیچھے ہٹتا ہوا اور دیوار سے جا لگا۔ احمد نے بھی خوف سے گنگ تھا۔ ایک لمحے بعد لاش کا چہرہ گھوما اور احمد کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کا منہ کھلا، اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ بھاگو احمد! شہری نے خوف سے کانپتے ہوئے چیخ کر کہا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ احمد بھی اس کے پیچھے لپکا اور دروازے پر زور زور سے مکے مارنے لگے۔ دفتن کمرے میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ ان دونوں نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا تو کفن پوش عورت فرش سے اٹھ کر کھڑی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر خوف سے احمد کی سٹی گم ہو گئی جبکہ شہری لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ محل دیکھنے؟ احمد نے دہشت کے ہکلانے کے مارے کہا۔ نہیں شہزادی حضور، یہ خزانہ چوری کرنے آئے ہیں۔ کمرے میں کسی مرد کی مؤدبانہ آواز ابھری تو احمد نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر کیا لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ وہ غیبی آوازیں دروازے کی دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ کیوں لالچی انسان، تمہیں خزانہ چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، احمد نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ہمیں خزانے سے کوئی سروکار نہیں، تو پھر تم محل کے اندر کیوں آئے ہو؟ شہزادی کی لاش نے غصے سے کہا۔ بس غلطی ہو گئی، آئندہ یہاں نہیں آئیں گے۔ احمد
घबराने लगा। माफ कर दो। हरगिज नहीं, यहाँ आने वाला हर चोर उचक्का यही कहता है। गैबी मर्द की कुर्राहट आमेज आवाज आई। तुम चुप रहो कोतवाल, ये मेरे मुजरिम है और मैं इन्हें खुद सजा दूंगी। कौन सी सजा? इसका फैसला बाहुजूर करेंगे। वो शिकार पर गए हुए, शाम के बाद आएंगे। मुर्दा शहजादी ने कहा। फिर उसने गैबी आवाज को हुक्म दिया, कोतवाल अहमर को ले जाओ और कैद खाने में बंद कर दो। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अहमर बेख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और तुम कौन हो? मैं शहंशाह हिंदुस्तान हुमायूं की इकलौती बेटी हूँ। 300 साल पहले मैं बीमार होकर मर गई थी। 300 साल पहले? हाँ, और आज मेरी बरसी है और बरसी पर मुझे खून का नजराना पेश किया जाता है। तुम्हारा साथी काफी मोटा ताजा और इसके जिस्म में तुमसे ज्यादा खून है। मैं इसका खून पीऊंगी। तुम्हारी सजा का फैसला अब्बा हुजूर करेंगे। फिर शहजादी की लाश ने गैबी कोतवाल से दोबारा कहा, कोतवाल तुमने सुना नहीं? अहमर को कैद खाने ले जाओ। रहम करो शहजादी, ये मेरा कजन है, उसे माफ कर दो। ये बेगुनाह है, मैं इसे साथ लाया था। चलो लड़के बाहर निकलो। कोतवाल की गैबी आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके साथ ही किसी हाथ ने अमर की कलाई पकड़ ली। फौरन ही चीखते हुए अमर की कलाई छोड़ दी। क्या हुआ कोतवाल, तुमने इसे छोड़ दिया? मेरा हाथ जल गया है शहजादी। कोतवाल की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। उसके पास कोई तावीज है। अहमर समझ गया कि बचपन में उसकी माँ ने जो उसे गले में तावीज पहनाया था, उसके असर से कोतवाल का हाल जला है। यकीनन कोतवाल कोई रूह है। शहजादी की लाश कोतवाल की बात सुनकर अहमर की तरफ बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाकर अहमर को गले से लटका हुआ तावीज पकड़कर झटके से खींच लिया। दूसरे ही लम्हे लाश में कफन में आग भड़क उठी और वो तावीज छोड़कर चीखती हुई गायब हो गई। उसके साथ ही कमरे में गहरी तारीकी फैल गई। अहमर अपनी जगह खौफ से कांप रहा था। कमरे में दोबारा रोने धोने की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर अहमर अंधेरे में फर्श पर अपना ताबीज तलाश करने की कोशिश करने लगा, मगर इसी लम्हे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। अहमर का सर फर्श से टकराया और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। उसके साथ ही कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। न जाने कितनी देर तक अहमद को होश न आया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। बहुत कुशादा अहाते में बेशुमार कुर्सियां बिछी हुई हैं जिन पर लोग बैठे हैं। इनके जिस्मों पर पुराने जमाने के लिबास और पगड़ियां थीं। सामने की जानिब एक बुलंद और कुशादा तख्त रखा था जिस पे कालीन बिछा था। उस तख्त के दाएं बाएं भी चंद कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सामने की जानिब एक तख्त भी था। उन्होंने अपने कीमती लिबास पहने हुए थे। तख्त पर जोरो निगार कुर्सियां रखी थी। दरमियानी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी शाहाना लिबास पहने बैठा था। उसके सर पर खूबसूरत सुनहरी ताज रखा हुआ था। उसके दाएं जानिब एक औरत बैठी थी। वह डेढ़ उम्र और खूबसूरत थी। उसके सर पर छोटा सा ताज रखा दिखाई दे रहा था, जबकि बाएं जानिब की कुर्सी पर एक नौजवान लड़की ताज पहने मौजूद थी। उसका निस्फ से ज्यादा चेहरा सफेद नकाब में छुपा हुआ था। अहमद हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े तख्त पर बैठे शख्स को देख रहा था, जिसकी छोटी सी सफेद दाढ़ी थी। अहमद को लगा कि वो उस बूढ़े बादशाह को पहले भी देख चुका है। वो ज़हन पर जोर देने लगा। चंद लम्हों बाद उसने बूढ़े को पहचान लिया और हैरत से बेख्तियार उछल पड़ा। वो मुगल बादशाह हुमायूं था, जिसकी तस्वीर वो किताब में देख चुका था। यकीनन उसके दाएं बाएं बैठी औरत मलका और शहजादी थी। इन दोनों के हुक्म में दो गुलाम मौजूबान अंदाज में हाथ बांधे खड़े थे। अहमद समझ गया ये शाही दरबार है। फिर अहमद ने अपना जायजा लिया तो घबरा गया। वो शाही तख्त के आगे फर्श पर पड़ा था। उसके दोनों हाथ आहिनी जंजीर से बंधे हुए थे। उसके करीब ही फर्श पर शहरयार बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जर था, जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। इतने में तख्त के बाएं जानिब कुर्सियों से एक लंबे कद वाला शख्स उठा और बादशाह के सामने आकर उसने झुककर सलाम किया। कोतवाल, ये लड़के कौन है? इनका जुर्म क्या है? आलीजा, ये दोनों खजाना चुराने की नियत से महल में दाखिल हुए। ओह, मगर मुश्किल से ये शक्ल से ये तो चोर तो नहीं लगते। हुजूर, ये शहजादी साहिबा के कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने शहजादी हुजूर के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर दिया। वहाँ ये 3 साल बंद रहे। कोतवाल ने जवाब दिया। अहमद के जहन को शदीद झटका लगा। वो सोचने लगा, अगर वो 3 साल से कैद में रहे थे, उनके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी। क्यों लड़के, क्या कोतवाल ठीक कह रहा है? नहीं हुजूर, अहमद ने सहम कर कहा, ये झूठ बोल रहा है। हम तो महल की सैर करने आए थे। ठीक है, तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन आइंदा महल में दाखिल होने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा वापस नहीं जा सकोगे, बादशाह ने धीमे लहजे में कहा। उसके साथ ही दरबार में गुप अंधेरा फैल गया। चंद लम्हों बाद रोशनी हुई तो अहमद बेख्तियार उछल पड़ा। वो वीरान महल वाले जंगल से बाहर सड़क पर पड़ा था, जबकि शहरी जमीन पर बेहोश पड़ा था। अहमद ने जल्दी से शहरी को होश में लाने की कोशिश की।
اور وہ جلد ہی ہوش آ گیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ او، ہم کہاں ہیں؟ اور محل اور شہزادی کی لاش کہاں گئی؟ آؤ، رستے میں بتاؤں گا، لیکن اس واقعے کا ذکر گھر یا دوستوں سے نہ کرنا، ایمنڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیری کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ ہمارے چینل فن فٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔